والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے. روزوں کو اس طرح فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلے امتوں اور گروہوں کے اوپر فرض تھے. اور لعلکم تتقون، یہ روزہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگاری، تقوی، خوف الہی، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھو. اس تقوی کا اتنی بڑی فضیلت سورۃ النازعات کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، کہ جو بندہ اپنے خواہشات نفس کو روک لیتا کہ اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس انسان کا ٹھکانہ تو جنت ہے. یعنی روزے کا سب سے پہلا مقصد تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر. اور جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو ایک اللہ تعالی کی طرف سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، کہ اے بھلائی نیکی کرنے والے بڑھ، نیکی کے اندر سبقت کر، اور اے برائی کرنے والے برائی سے باز آ جا، اکثر رک جا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کل ابن آدم لہو، کہ آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہی ہے، جو وہ عمل کرے گا اس کا صلہ اسے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر دے دیں گے. لیکن الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے جو کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی. یہ صرف بندے اور میرے درمیان ایک عبادت کا تعلق ہے. تو میں قیامت والے دن اس روزے دار کو اس کا صلہ دوں گا کہ آج جو انسان یہ روزے والی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے کامیاب کر کے جنت کے اندر اس کا صلہ دے گا. پہلا کہ اللہ رب العالمین اس کو صلہ بھی دیں گے، دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار بھی کروائیں گا. پھر اس کے بعد اگلی حدیث جامع ترمذی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان وقامہ، کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، وقامہ، راتوں کو قیام بھی کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر بغیر معافی صغیرہ گناہ. اللہ رب العالمین کو یہ روزہ اور یہ قیام جو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں نا امام صاحب پارا آدھا پارا پڑھ دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں. اصل تو تھک جاتے ہیں وہی عبادت کہلاتی ہے. تھکے نا آئے نماز پڑھی چلے گئے قرآن پریشان ہو، وہ عبادت کیسی بات؟ انسان کو شیطان روکتے ہیں نہ کر عبادت، رک جا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے، دن کو بھوک پیاس تکلیف سب کچھ برداشت کرتا ہے،
حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روزے دار سے کوئی جھگڑتا ہے نا وہ تو ہے ایسا جب اس سے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے انی صائم، میں تجھ سے جھگڑا نہیں کرتا، میں نے تو اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہوں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں تجھ سے جھگڑا نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین بڑے خوش ہوتے ہیں اس انسان کو۔ اب قرآن، رمضان اور قرآن کا بہت پیارا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر میں نے قرآن مجید مقدس کتاب کو نازل کیا، اور اس کی فضیلت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4937 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الکرام، کہ اس شخص کی مثال جو قرآن کے اوپر محافظت کرتا ہے، محافظت کہتے ہیں روزانہ تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے 5 منٹ 10 منٹ فوراً قرآن کھول لیتے ہیں، فوراً قرآن پڑھتا رہتا ہے، محافظت اسے کہتے ہیں، بار بار پڑھتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مع السفرة الکرام، کہ نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ جنت کے اندر ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے، 5 منٹ ملے 10 منٹ ملے، دن میں تھوڑا سا بھی ٹائم فارغ ملتا ہے، فوراً قرآن کھول پڑھیں اسے، سمجھیں اسے۔ اور وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ، ایک انسان ہے کہتے ہیں سب میں سبق نہیں پڑھ سکتا، مجھے جوڑ نہیں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ محنت کے لیے نکل جاتا ہے، سیکھتا ہے، محنت کرتا ہے، اٹکتا ہے، ایسے انسان کے لیے 2 راہ ہے۔ اللہ رب العالمین بڑے خوش ہوتے ہیں ایسے انسان جس کو 2 راہ ملتے ہیں۔ دوسری فضیلت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2904 کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل کما کنت ترتل، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے انسان کو کہیں گے کہ اقرأ پڑھ ورتل، جنت کی سیڑھیاں چڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ جس طرح تو دنیا کے اندر بڑی خوبصورت آواز کر کے بڑی خوبصورت انداز کے اندر تو قرآن مجید پڑھتا تھا، جیسے دنیا کے اندر طرز لگا کے پڑھتا تھا، آج اس جنت کے اندر بھی طرز لگاتا تھا، چڑھتا جا جہاں تک قرآن مجید کی انت آخری آیت تقرأ بها، کہ وہ آخری آیات جو دنیا کے اندر تو پڑھ کے آئے، یعنی موت سے قبل جو ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے جو دنیا کے اندر تو نے آخری آیت کی تلاوت کی تھی وہاں تک تو پڑھتا جا، تیرا مقام وہاں پہ رہو۔ کتنی بڑی فضیلت، چھوٹا سا عمل، ہم نے صرف قرآن پڑھا، روزہ تو رکھتے ہی ہے نا، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھیں گے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اتنی بڑی فضیلت دیں گے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 217 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلم القرآن، قرآن سیکھو، قرآن کو سمجھو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ، کہ قرآن کی مثال اور اس کو سیکھنے والے کی مثال اس شخص کی طرح کا مثل جراب، اس تھیلے کی مانند ہے جو بندہ قرآن سیکھتا ہے اور اس کے فقام بھی اس قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے گویا ایک کستوری کا تھیلا ہے اور اس کے اندر سے خوشبو پھیل رہی ہے اور پورے محلے کے اندر سارے لوگ اس کستوری کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، اور اس شخص کی مثال جو قرآن جانتا ہے لیکن قرآن پڑھتا نہیں، اس شخص کی مثال اس کستوری کی طرح ہے، اس کستوری کے تھیلے کی طرح ہے جو کستوری تو پڑی ہوئی ہے لیکن اوپر سے گانٹ لگی ہوئی ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ آخری 2 حدیثیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3781 یجیء القرآن یوم القیامہ، یہ قرآن قیامت والے دن آئے گا کالرجل الشاحب، اس شخص کی رنگ کی طرح جس کا رنگ اترا ہوتا ہے، فیقول کہے گا انا اسہرت لیلا، میں نے تجھے سحریوں میں جگایا ہے، میں نے تجھے سحریوں میں جگایا ہے، تیرا دل چاہتا تھا میں سو جاؤں لیکن تو کہتا تھا نہیں میں سوؤں گا نہیں،
میں اللہ کے لیے قیام کروں، اٹھ جاتا تھا، سوتا نہیں تھا تو میں نے تجھے جگایا ہے، اور ساتھ وَأَزْمَعْتُ نَهَارًا، میں نے تجھے دن کے اندر پیاسا بھی رکھا ہے، دن کے اندر تو کھاتا نہیں رہا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے تجھے روزہ بھی رکھا ہے۔ اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ، قرآن مجید کے اندر ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات۔ آخری حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور 30 آیات ہیں فَشَفَّعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، کہ جو انسان ان آیات کو پڑھتا ہے مر جاتا ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد، تو کل قیامت کے دن وہ آیات اس کی سفارش کریں گی، اور وہ آیات یہ ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورۃ الملک۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان سورۃ ملک پڑھ کے سو جاتا ہے، اگر اسی رات اس کی موت آ جاتی ہے، مومن مسلمان ہے، تو اللہ رب العالمین اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔